ایک بہت بڑا سیٹ تھا، بہت بڑا سیٹ، بہت امیر آدمی تھا. اس نے عقل کے کسی موٹے آدمی کو اپنا نوکر بنا لیا. موٹی عقل والا آدمی سمجھتے ہو جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو. تو وہ اس کو اپنا نوکر بنا لیا. جس کو 10 روپے دے دیا 10 روپے رکھ لیے، 100 روپے دے دیا 100 روپے رکھ لیا، لڑتا جھگڑتا نہیں. تو وہ اس کو اس لیے اس نے رکھا کہ وہ دن بھر جب محنت کر کے وہ سیٹھ جب آفس سے واپس آتا تھا تو تھکا ہوا ہوتا تھا، تو وہ کم عقل آدمی سے، نوکر سے، اپنی موٹی عقل والے نوکر سے بیٹھ کر کچھ گفتگو کرتا تھا اور ہنستا تھا اس کی باتوں پر، تو اس کے دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی تھی. بھئی موٹی عقل کا آدمی ویسی جواب دیتا تھا، ویسی جواب دیتا تھا. جیسے ایک آدمی سے میں نے پوچھا تھا، جیسے کسی نے اس نے کہا کہ آسمان پر کتنے ستارے کوئی بتا سکتا ہے؟ تو ایک آدمی بولا 5 لاکھ. جلسے میں، میرے جلسے میں اپنے جلسے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کتنے ستارے، کیا کوئی گن سکتا ہے ان کو؟ تو ایک آدمی بیچ میں جلسے میں بول دیا ہاں میں گن سکتا ہوں 5 لاکھ. میں نے اس سے کہا کمینے 5 لاکھ کیسے بتا رہا بھائی؟ تو گن بتاؤ، دلیل دو. کہتا تمہیں یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتا گن کے آؤ. تو موٹی عقل کا آدمی اسی طریقے کا جواب دیتا ہے. تو وہ سیٹھ تھکا ہوا آتا تھا اور اس کے پاس بیٹھتا تھا اور بیٹھ کر اس سے مذاق کرتا تھا اور وہ بھی الٹا سیدھا جواب سن کے ہنستا تھا، اس کی تھکان اتر جاتی تھی. ایک دن اس نے ایک چھڑی لی سیٹھ نے، اور اس سفید رنگ کی چھڑی لی اور سفید رنگ کی چھڑی اس کو دے دی. اس موٹی عقل والے نوکر کو، پاگل کو لے پکڑ. کہا کیوں؟ کہا تم سے بھی زیادہ بڑا پاگل کوئی آدمی ہو تو یہ اس کو دے دینا. یہ سفید رنگ کی چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تم لو. اس نے کہا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہا تم سے بھی بڑا کوئی پاگل آدمی تمہیں ملے تو تم اس کو دے دینا. اس نوکر نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھ لی. کچھ دنوں کے بعد سیٹھ بیمار ہو گیا اور بڑی گمبھیر بیماریوں میں مبتلا ہو گیا. تو ایک دن اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور نوکر سے کہا کہ دیکھو بھائی، اب میں بہت دور کا سفر کرنے والا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آخری وقت میں تم سے ملاقات کر لوں. میں نے تمہارا بہت مذاق اڑایا، میرے بھائی تم مجھے صدق دل سے، خندہ پیشانی سے معاف کر دو. ہمارا کہا سنا، ہم جو کہتے تھے تم سن لیتے تھے، اب میں بہت دور جا رہا ہوں اس لیے تو مجھے معاف کر دو. موٹی عقل کا آدمی کہنے لگا، وہ نوکر بہت دور جا رہے ہیں جی، جہاز سے جا رہے ہیں یا ہیلی کاپٹر سے؟ بھائی موٹی عقل کا آدمی، بھائی تم زندگی بھر مجھ پہ ہنستے تھے، آج ہنسو. کہ وہاں جہاز سے جاؤ گے یا موٹر یا ہیلی کاپٹر سے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی، وہاں نہ جہاز جاتا ہے نہ ہیلی کاپٹر جاتا ہے، ملک الموت آئے گا اور وہاں مجھے لے کر چلا جائے گا. اس موٹی عقل کے آدمی نے کہا اچھا تو وہاں بھی آپ نے بنگلہ بنا کے رکھا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، وہاں میں نے کوئی بنگلہ نہیں بنایا ہے. بہت سی گاڑیاں ہوں گی؟ کہ نا وہاں میری کوئی گاڑیاں نہیں ہیں. نوکر چاکر ہوں گے، کھانا بنانے والے ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے؟ کہا نہیں، وہاں کوئی خدمت کرنے والا نہیں، وہاں جو چلا جاتا ہے وہاں سے کوئی لوٹ کر واپس نہیں آتا. وہ پاگل، وہ نوکر گیا اور وہ سفید رنگ کی چھڑی جو اس نے دی تھی وہ اٹھا کر لایا اور اسی سیٹھ کو دے دی. لیجیے. سیٹھ نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا جو تم سے بڑا بے وقوف کوئی آدمی ملے تو یہ اس کو دے دینا. مجھے تو اس دنیا میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی آدمی نہیں مل رہا ہے. جہاں رہنا ہی نہیں تھا وہاں تو تم نے بڑے بڑے عالی شان بلڈنگیں بنا لی، گاڑی گھوڑوں کا انتظام کر لیا، اور جہاں سے کبھی واپس ہی نہیں آنا تھا وہاں کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ میں بڑا بے وقوف ہوں یا آپ بڑے بے وقوف ہیں؟ آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو دے دینا جو ہم تم سے بھی بڑا بے وقوف آدمی ہو. آج یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھ سے بڑے بے وقوف تم ہو. اس دنیا کے لیے تم نے سب کچھ کیا اور اس آخرت کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا. اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، یاد رکھو آج ہمارے چرچے ہو رہے ہیں. یہ 2022 چل رہا ہے، جب 2122 ہوگا 100 سال کے بعد جب 2122 چلے گا
याद रखिएगा, हमारे मकानात में हमारी औलादों की औलादें रह रही होंगी, और शायद जो रह रहे होंगे उनको ये नहीं मालूम होगा कि इस घर में कभी मौलाना जरजीस भी रहते थे। जैसे हमें अपने दादा के बाप का नाम नहीं मालूम, ऐसे ही 100 साल के बाद हमें और आपको भी जाना नहीं जाएगा। तारीख के औरातों में नाम भले ही लिख दिया जाए, लेकिन हमारी पहचान मिट चुकी होगी। इसीलिए याद रखो, वो सिकंदर बादशाह जब फूटी और टूटी हुई कब्रों के पास से गुजरता था तो सड़ी और बोसीदा हड्डियों को देखकर कहता था, हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। ये कह कर वो अपनी मौत को याद करता था। मेरे भाइयों, इस 100 साल के बाद मेरे भाइयों, जैसे आज कोई इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेता, राजीव गांधी का कोई नाम नहीं ले रहा है, 100 साल के बाद कोई आज के प्रधानमंत्री का भी नाम लेने वाला नहीं होगा। ये हो सकता है जैसे हिटलर का नाम लिया जाता है, लेकिन जालिमों की लिस्ट में हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम लिया जाता है, लेकिन जालिमों की लिस्ट में हो सकता है हमारे आज के मौजूदा दौर के लोगों का नाम भी उन्हीं लिस्टों में लिखा जाए और लोग उनके किस्से और तारीख बयान जालिमों के बयानात में करें। यह अलग बात है, लेकिन उस 100 साल का इंतजार हमें और आपको नहीं करना है। हमें और आपको अपनी आखिरत बनाना है। याद रखना, रूह जब निकलती है तो उसका मंजर बड़ा खतरनाक होता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। और जब रूह निकालने वाला फरिश्ता निकालते निकालते ये रूह जब तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाएगी, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, तुम्हारे हलक तक आ जाएगी, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे होगे। जब रूह फरिश्ता निकालता है ना, तो रूह सबसे पहले पैर के पंजों से और एड़ी से और तलवे से निकलना शुरू होती है। सुनिए, रूह सबसे पहले यहाँ से निकलती है। मलकुल मौत रूह जब निकालता है तो पहले नीचे का हिस्सा बेजान होता है, यहाँ से निकलती है रूह। निकलते निकलते टखने तक आती है, टखने से नीचे का हिस्सा बेकार। फिर रूह निकालता है, पिंडली तक आती है, वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली से नीचे का हिस्सा बेकार। फिर रूह निकलती है तो घुटने तक आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार। रूह फिर निकलती है तो कमर तक आती है, कमर से नीचे का हिस्सा बेकार। जो सुन रहे हैं ना यहाँ बैठे हुए, गौर से सुनिएगा, ये मंजर हमारे और आपके सबके सामने आएगा। इस सफ़र से सबको गुजरना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। ये अलग बात है, किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन बाद आती है, लेकिन गुजरना सबको इसी ट्रेन से है और इन्हीं स्टेशनों से। ये रूह कमर तक आती है, कमर से नीचे का हिस्सा बेकार। ये रूह धीरे धीरे पेट तक आती है, पेट के हिस्से का नीचे का हिस्सा बेकार। फिर रूह निकालते निकालते मलकुल मौत सीने तक आ जाता है, सीने का हिस्सा बेकार, नीचे का हिस्सा, सीने के नीचे का हिस्सा बेकार। रूह निकलते निकलते हलक तक आ जाती है। जब हलक तक आती है तो कुरान इस मंजर को नकल कर रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह निकलते निकलते तुम्हारी हलक तक नरखरे तक आ जाती है। और जिब्राइल जब मलकुल मौत निकालते हैं इस रूह को, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हो। आपने कभी देखा होगा मरने वाला जब मरता है तो ऐसे देखा होगा आपने, उसकी आंखें ऐसी हो जाती हैं,
آنکھیں پھٹتی ہے نا, جو بھی آدمی مرتا ہے وہ تو بعد میں مرنے کے بعد ہم لوگ اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں, ورنہ آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں مرنے والے کی, آنکھیں پھٹی. کیوں پھٹتی ہیں؟ کیونکہ وہ روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. روح ملک الموت نکالتا ہے, اس کے پاس عذاب کے اور رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں. روح نکلنے والا روح نکلنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ میرے روح کو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے یا رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. وہ اپنے انجام کو اسی دنیا میں سمجھ جاتا ہے کہ میری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس دور سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے, اس لیے سب کو اس کی تیاری کرنا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, اس وقت تمہارے باپ, تمہاری ماں, تمہارا بیٹا, تمہاری بیٹی, تمہاری بہن, تمہارے رشتہ دار تمہارے قریب ہوتے ہیں, لیکن نہیں. نحن اقرب الیہ منکم, ان سے بھی زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, میں اسی مرنے والے کے پاس ہوتا ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو. تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ تم میرا دیدار کر سکو, تمہاری آنکھوں میں وہ قوت نہیں جو مجھے دیکھ سکو. میں تمہارے رشتہ داروں, تمہارے بیٹوں, تمہاری اولادوں سے بھی زیادہ قریب ہوں اس وقت, لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اور پھر ایک اور تماچا, فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. جلس, بہت گھمنڈ تھا تمہیں اپنے اوپر. ہر آدمی اپنے اپنے اوپر لے, میں اپنے اوپر لے رہا ہوں, میں اپنے اوپر بیان کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنے اپنے اوپر سوچے, ایم ایل اے اپنے اوپر سوچے, ایم پی اپنے اوپر سوچے, منسٹر اپنے اوپر سوچے, پردھان منتری اپنے اوپر سوچے, ہر آدمی اپنے اوپر سوچے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, بہت جاہو جلال تھا, ایک اشارے پر تمہارے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی, تمہارے حکم پر نوٹ بندی ہو جاتی تھی, تمہارے حکم پر پورا ملک ایک جگہ رک جایا کرتا تھا, ٹرینیں بند ہو جایا کرتی تھی, تمہارا اتنا پاور چلا کرتا تھا. آج روح نکل رہی ہے, اگر تم اتنے ہی پاورفل اور اتنے ہی بڑے لیڈر یا اتنے ہی بڑے نیتا اور اتنے ہی طاقتور ہو اور پاورفل ہو, تو ملک الموت جو روح لے کر جا رہا ہے, تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, ترجعونہا ان کنتم صادقین, ملک الموت سے روح چھین کر واپس اپنی باڈی میں لے کر دکھاؤ, دوبارہ زندہ ہو کر دکھاؤ. اگر تم بہت پاورفل ہو, تمہارے حکم سے پورے محلے, پورے سماج, پورے پردیش, پورے اسٹیٹ اور پورے ملک کے حالات بدل جاتے تھے, تو تم ملک الموت سے روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے جا پاتے ہو؟ دیش کا سب سے بڑا طاقتور آدمی بھی پھر کمزور لوگوں کے شرل میں جاتا ہے, پھر وہ ایمس میں جاتا ہے, میدانتا میں جاتا ہے, ایک معمولی ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے. بتاؤ, تم جس کے انجیکشن پر زندہ ہو تو وہ ڈاکٹر زیادہ طاقتور ہے یا دیش چلانے والا منتری زیادہ طاقتور ہے, اسٹیٹ چلانے والا چیف منسٹر زیادہ طاقتور ہے, محلہ چلانے والا مکھیا طاقتور ہے, ایم ایل اے طاقتور ہے, ایم پی طاقتور ہے, بادشاہ طاقتور ہے. ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس روح کو واپس لے کر دکھاؤ, اگر تم سچے ہو تو اس کو تم اپنے اندر واپس لے کر تو دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر بھی کوئی پاورفل ہے, کوئی طاقت ہے جو تمہارے اوپر بھی حکومت کر رہی ہے, اور وہی طاقت ہے جس کو ہم ماسٹر آف ورلڈ کہتے ہیں, وہی طاقت ہے جس کو ہم کریٹر آف یونیورس کہتے ہیں, وہی طاقت ہے جس کو ہم نیلے جگت کا سوامی کہتے ہیں, وہی طاقت ہے جس کو ہم پربھو, جس کو ہم ایشور, جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اسی طاقت کا نام ہے جس کی حکومت ہمارے آپ کے اور سب کے اوپر چلتی ہے.